السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بھارت سے ہم نے کیا شکوہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیم یا پاکستان کے تماشائیوں یا پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ خود ہماری اپنی جو قومی کرکٹ ٹیم ہے اس نے اس ورلڈ کپ پر جانے سے پہلے جو حرکت کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بہت ساری غلط خبریں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، جیل کے اندر یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، جج صاحب نے آ کے اندر یہ کہہ دیا کہ یہ دیوار توڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اس حوالے سے بھی کچھ ایکچول صورتحال آپ کو بتانی ہے، کیونکہ وہ جو خبریں ہم نے آپ نے ٹی وی پر، اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ سنی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اور پھر ایک اور خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی لڑائی جو ہے وہ ذرا تیز ہو گئی ہے، اور لڑائی کہیں باہر نہیں تیز ہوئی، عمران خان صاحب کی فیملی کے اندر ہی تیز ہوئی ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ خبر کا آغاز کرتے ہیں جی غلط خبروں سے یا غلط رپورٹنگ سے، یا یہ جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں مختلف حوالوں سے، بالخصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو دن پہلے جب عمران خان صاحب کی مقدمے کی سماعت تھی ڈیالہ جیل کے اندر، جو جج صاحب ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین، جو خصوصی عدالت کے جج ہیں، جو سائفر کیس یا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو کیس درج ہے عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور ان لوگوں کے خلاف، تو اس کی سماعت کے لیے وہ جیل میں گئے تھے، اور پھر بعد میں خبریں چلیں کہ جناب جج صاحب نے بڑا نوٹس لے لیا اور عمران خان صاحب جناب بڑے متھے لگ گئے اور بڑا غصے میں آ گئے، اور ان کے سیل کا جا کے دورہ کیا اور کہا کہ یہ دیوار گرا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو ہم نے کہا کہ یار یہ اس طرح عموماً ہوتا نہیں ہوتا، جو ہم نے کورس رپورٹنگ کی، ہم نے جیل ٹرائل بھی کور کیے ہوئے ہیں، تو یہ چکر کیا ہے؟ تو جب میں نے اس سارے والے سے اپنے ذرائع کو چیک کیا تو پتہ لگا کہ یار یہ تو کہانی ساری الٹی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کہا گیا نا کہ جج صاحب نے حکم جاری کیا کہ وہ سیل کی دیوار توڑ دو، اب جو ان کا سیل جو 30 فٹ کے بجائے 50 فٹ ہو جائے گا۔ اب یہ فٹ بتا کر لوگ اپنی خبر میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس بندے کے پاس ایگزیکٹ خبر ہے کہ 30 فٹ کا سیل ابھی ہے اس کے پاس، اور وہ دیوار گرے گی تو 50 فٹ کو ہو جائے گا۔ سر سارا جھوٹ ہے، ایمانداری کی بات ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت جس سیل کے اندر موجود ہیں جی، اس کا سائز تقریباً 12x16 ہے، کوئی 30 فٹ کا سیل نہیں ہے، اور اس طرح کا سیل بھی نہیں ہے جس طرح کے باقی سیاسی قیدیوں کے ہوتے تھے، یعنی کہ 8x10 کے، جس میں رانا ثناءاللہ کا اور دیگر لوگوں کو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں رکھا۔ ان کے سیل تو بہت ہی چھوٹے تھے، عمران خان صاحب پھر بھی بہرحال بڑے سیل میں ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کسی جم میں ہے، یہ VIP جیل میں، وہ کہتا ہے جی مجھے ایکسرسائز کے لیے اتنی بڑی جگہ چاہیے۔ اب قید تو قید ہوتی ہے نا وہاں پہ، مطلب کلب والی سہولتیں تو نہیں مل سکتی۔ خیر، عمران خان صاحب پیش ہوئے، میں عدالتی کارروائی پہ نہیں جا رہا، وہ آپ سن چکے ہیں، وہ جو سارا کچھ اب اگلی تاریخ مقرر ہے 17 اکتوبر ان پہ فرد جرم کے لیے، ان کے وکلاء نے کیا بات کی، عدالت کی کارروائی کیا ہوئی، میں وہ آپ کے ساتھ اس پہ نہیں جاؤں گا۔ میں یہ جاؤں گا کہ جو چیزیں غلط پھیلائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ ان کو وہاں پر پیش کیا گیا جج صاحب کے سامنے، تو ایک جنگلہ سا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہوتے ہیں، ان کو پیش کیا گیا۔ وہاں پہ عمران خان نے یقیناً مطالبہ کیا ہوگا کہ جناب وہ بڑی سہولیات کی کمی اور مجھے سہولیات نہیں دی جا رہی۔ اچھا، جج صاحب نے اس کے بعد کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں پھر جا کے آپ کا سیل کا وزٹ کر لیتا ہوں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جج صاحب گئے بھی اور انہوں نے عمران خان کو جس سیل میں رکھا گیا اس کو وزٹ بھی کیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے نا کہ یار جتنا شور مچا رہے ہیں اصل میں بات ہے کیا، اور وہ بات وہ غلط نکلی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کبھی وہ کہتے جی 8x8 کے سیل میں رکھا، بھی کہتے 30x30 کے سیل میں رکھا ہے، تو ایسا چکر کوئی نہیں ہے، 12x16 کے سیل میں رکھا ہے۔ وہاں پر کوئی ایسی دیوار نہیں تھی جس کو گرانے کا حکم دیا ہو جج صاحب نے، تو یہ دیوار گرانے والا حکم بالکل غلط خبر ہے۔ نہ ہی انہوں نے کوئی زبانی کوئی ایسا حکم جاری کیا ہے، اور نہ ہی ان کے حکم نامے میں عدالت کی کارروائی کے اندر کوئی ایسا ذکر موجود ہے۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو واپس لے جایا گیا، ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے، کیونکہ کمیونٹی سینٹر جیل اندر سے بہت بڑی ہوتی ہے، اندر سڑکیں بنی ہوتی ہیں جناب، تو وہ جو کمیونٹی سینٹر سے ان کو گاڑی میں بٹھا کر سیل میں واپس اپنے سیلوں میں پہنچایا گیا، اور جج صاحب جو ہیں وہ گاڑی کے بجائے پیدل چل کر گئے، یعنی کہ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر یا کوئی عمران خان کے ساتھ وہ سیل میں نہیں گئے، وہ الگ سے گئے اور پیدل چل کے گئے، جبکہ عمران خان کو گاڑی میں واپس پہنچایا گیا۔ وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک 12x16 فٹ کا ایک سیل ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کے بیچ میں ایک جنگلہ سا لگا ہوا، اس جنگلے سے آگے تقریباً 5 فٹ جگہ
اور ہے جو کہ خالی پڑی ہوئی ہے. وہ ایک سیکورٹی ایک ایس او پی کے تحت اس طرح کے جنگلات ذرا فاصلے پہ رکھا جاتا ہے. تو جج صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ سہولت دینے کو حکم جاری کیا کہ جی یہ جو بیچ میں ایک جنگلہ ہے اس اگلے جنگلے سے اور اس جنگلے کے درمیان جو جگہ ہے 5 فٹ وہ ذرا ایڈ ہو جائے گی, تو یہ جنگلہ جو ہے اس کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ وہ بھی ان کے سیل میں جگہ ایڈ ہو جائے. وہ جو 15-16 فٹ کی جگہ وہ 5 فٹ ان کو اور ہو جائے گی تو 20 فٹ جگہ ہو جائے گی. تو یہ دراصل حکم تھا جو کہ جج صاحب نے جاری کیا تھا. کسی قسم کی کوئی دیوار گرانے کا حکم جاری نہیں کیا گیا تھا. باقی عمران خان صاحب کا فرمائشی پروگرام تو چلتا رہتا ہے. تو جج صاحب نے جو جیل انتظامیہ کو بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ یہ سہولت دیں یا یہ سہولت آپ نہ دیں. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جو جیل مینول کے مطابق ان کی سہولت بنتی ہے وہ ضرور ان کو فراہم کی جائے اور یہی قانون کے مطابق حکم ہوتا ہے. البتہ آج جو ہے وہ ایک اور ہمیں خبر یہ پتہ چلی ہے کہ عدالت کے اندر جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے ایک عدالت کے حکم تھا کہ ان کے ساتھ بیٹوں سے بات کرائی جائے, تو انہوں نے جواب جمع کروا دیا عدالت کے اندر آج, جس میں انہوں نے کہا کہ جی قانون کے مطابق بیرون ملک جو ہے وہ کسی سے فون پہ بات نہیں کروائی جا سکتی. یہ ایک آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر. تو جو پچھلی ہے وہ ساری باتیں غلط ہیں. اور یہ غلط خبریں نکلتی کیسے ہیں؟ یہ غلط خبریں ایسی نکلتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل بھی کو 25-30 ہیں تقریباً, اور ان میں سے کوئی ایک بھی میرا نہیں خیال کہ اس کو جس لیول کا یہ کیس ہے یا جس لیول جتنی اس کیس کی حساسیت ہے یا اہمیت ہے اس حوالے سے اس قد کاٹ کا کوئی وکیل عمران خان صاحب کا کیس اس وقت لڑ رہا ہے. اس وقت ان کے وکلاء کی جو زیادہ تعداد ان کی ہے جو عمران خان کے وکیل کے طور پر ٹی وی پروگرامز میں آنا چاہتے ہیں, اپنے ولاگز کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا سا نام بنا لینا چاہتے ہیں, کیونکہ ویسے پریکٹس میں شاید اس طرح کا لیول ان کا نہیں ہے. ہمارا مقصد کسی وکیل صاحب کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے, لیکن ہر کیٹیگری کا اپنا اپنا وکیل ہوتا ہے نا جی. تو وہ اس کیٹیگری کے وکیل نہیں ہیں, یہ ان کا شاید شعبہ نہیں ہے. خیر یہ جتنی وہ اپنی نیوز ویلیو بڑھانے کے لیے کہ جی میں نے یہ خبر بریک کی ہے, میں نے جیل سے نکل کے میڈیا سے بات کی ہے, میں نے یہ بتایا ہے, تو اس چکر میں غلط خبریں. اب انہوں نے کہا کہ یہ جنگلہ ہٹا دیں ذرا 5 فٹ جگہ اور ہو جائے گی, انہوں نے کہا جی دیوار گرانے کو حکم دے دیا. اب ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. تو ہم نے کہا آپ کو یہ ایک تو یہ خبر بتا دیں. دوسری خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی لڑائی چھڑ گئی ہے. اب ایک خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء ہی کے ذریعے جو ہے وہ اپنی پارٹی کو یہ میسج دیا ہے کہ جی ان کی غیر موجودگی میں ان کی بہن جو ہیں علیمہ خان وہ پارٹی کی قیادت کریں گی. اور علیمہ خان نے کوئی میٹنگ وغیرہ بھی کی ہیں, زوم وغیرہ پہ بھی کی ہیں, ویسے بھی کی ہیں, کور کمیٹی کی بھی میٹنگز کی ہیں. اچھا اس ساری کہانی کے اندر اب بشرا بی بی جو ہے ان کے لیے بڑی پریشانی ہے. پارٹی پہ تو نظر انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور جتنا سوشل میڈیا ہے اس کی وہی اس کو چلاتی ہیں, اب بھی چلا رہی ہیں. جتنے عمران خان صاحب کو ڈائریکشنز دیتی تھی, وہ جو ڈائری برآمد ہوئی ان کی گرفتاری کے وقت جس کے صفحے انہوں نے آدھے پھاڑے اور آدھے پھر بھی نکل گئے, وہ بھی بشرا بی بی کی ڈائریکشن پہ عمران خان صاحب ایک ایک قدم چلتے رہے. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جیل چلے گئے تو اس کے بعد علیمہ خان کو پارٹی کی قیادت دے دی جاتی؟ تو بشرا بی بی تو پھر اصل میں تو پارٹی وہی چلانا چاہتی ہے نا. وہ آڈیوز بھی آ چکی ہیں, غیر سیاسی خاتون ہیں یا وہ دیکھیں پردے کا یا شریعت کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ غیر سیاسی خاتون والی بات البتہ غلط ہے, وہ 100% غلط ہے. وہ پارٹی چلاتی بھی رہی ہیں عمران خان صاحب کے بھی, آپ کے وہ آصف زرداری سے بھی بات کرتی رہی ہیں, وہ پیپلز پارٹی سے بھی بات کرتی رہی ہیں, دوسری پارٹیوں سے بھی بات کرتی رہی ہیں اور میسیجنگ بھی کرتی رہی ہیں, جو قطری جو ہے سفارتکاروں سے بھی ملتی رہی ہیں, سارا کچھ کرتی رہی ہیں, اب بھی کر رہی ہیں. اور عمران خان کے جلسے, ان کے نعرے بنانا اور وہ جو ٹرینڈ بنانا جو اپنے عمران خان کے سیاسی مخالفین کے خلاف وہ تک وہ بناتے رہی ہیں. پھر گڑیوں کی فروخت میں وہ آڈیوز ان کی آ چکی ہیں, وہ اس تک میں وہ ملوث ہیں. پھر وہ ہیرے شیرے والے بڑے معاملات ہیں. تو وہ بہرحال اب ایک ان کے بھی مشن ہے کہ جناب عمران خان اندر ہے تو ان پارٹی تو میں نے چلانی ہے. اور ایسی خبریں بھی تھیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ پارٹی کو چلائیں گی, لیکن اب اچانک یہ ہوا کہ علیمہ خان کو یہ ذمہ داری دے دی گئی. اچھا اس کے بعد ہوگی ایک عجیب سی کیفیت بن گئی. کیفیت کیا بن گئی ہے؟ ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کا. آج کل جو جیل میں ملاقات کا دن ہے وہ منگل اور جمعرات ہے. تو آج منگل تھا, تو آج بھی ان کی ملاقاتیں تھیں. تو ان کی ملاقاتیں ان کی دونوں بہنیں اور بشرا بی بی اکٹھے آئے, ان سے ملے. اچھا گزشتہ ملاقات میں بھی اور اس ملاقات میں بھی عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ بشرا بی بی کو الگ سے ملنے نہیں دے رہی. اب اس کے بہت سارے لوگ عموماً مطلب لیتے ہیں کہ دیکھو جی وہ بھائی سے بھابھی کو ملنے نہیں دیتی. اب حالانکہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر جو مجھے لگتا ہے یہ سارا پارٹی کی قیادت اپنے ہاتھ میں رکھنے کا چکر ہے. ان کا یہ خیال ہوگا کہ وہ اگر بشرا بی بی الگ سے ملیں گے عمران خان سے تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا تم علیمہ خان کو اگر میں ادھر کس لیے بیٹھی ہوں.
تو وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پارٹی پھر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو بشرا بی بی آگے آ جائیں گی. تو اچھا وہ یہ اب کرتی ہیں کہ بشرا بی بی نے جب ملنا ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہوتی ہیں, اور وہ پھر الگ سے ان کو کوئی بات وہاں پر وہ کر نہیں سکتے ان کے ساتھ, تو وہ ساتھ ہی باہر نکل جاتی ہیں. تو ایک بڑی دلچسپ کشمکش بنی ہوئی ہے پارٹی کی قیادت کی. اچھا اب یہاں پہ اگر مجھ سے پوچھے تو شاید میرا بھی ذاتی خیال یہ تھا اور یہ اب بھی ہے کہ عمران خان اگر پارٹی کی قیادت کسی کو دیں گے تو وہ بشرا بی بی کو دیں گے, علیمہ خان کو نہیں دیں گے. تو پھر یہاں پہ سوال تو یہ بن رہا ہے کہ پھر علیمہ خان کو کیوں دی؟ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ بشرا بی بی اب کسی بھی وقت گرفتار ہونے والی ہیں اور کسی بھی وقت وہ لمبی اندر جانے والی ہیں. اب یہ صداقت عباسی کو دیکھ لیجئے, انہوں نے جو نام لیا بشرا بی بی کے 9 مئی کے معاملات میں, تو اب وہ 9 مئی کے معاملات میں بھی آ رہی ہیں. وہ القادر ٹرسٹ وغیرہ کے معاملات میں تو تھیں اور دیگر جو معاملات تھے توشہ خانہ میں بھی تھی, ان کا نام آ گیا, آڈیو جو آ گئی. تو اب وہ 9 مئی والے معاملات میں بھی جا رہی ہیں. تو اب وہ ایک خطرہ موجود ہے کہ ان کی گرفتاری کا. اور عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ 9 مئی والے کیس میں جب بندہ جائے گا نا اندر تو پھر وہ لمبا ہی جائے گا. تو وہ پھر خود بھی اندر ہیں تو وہ اس کو پارٹی کی قیادت دے دیں خواہش کے باوجود کہ جس نے ابھی خود آنے والے دن میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اندر جانا ہے, تو اس سے بہتر انہوں نے سمجھا کہ علیمہ بی بی کو پارٹی کی قیادت دیجیے. اگرچہ کہ وہ ان کا نام بھی 9 مئی کے مقدمے بھی ہے, لیکن اتنا وائٹل رول ان کا ابھی تک کی تفتیش میں سامنے نہیں آیا جتنا بشرا بی بی کیا ہے, کیونکہ بشرا بی بی کا رول جو ہے وہ منصوبہ سازوں اور سہولت کاری کے لیول پہ ہے, جبکہ علیمہ خان کا رول جو ہے وہ وہاں پر موجودگی کا ہے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر. تو یہ ایک ان کی فیملی کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے. اب آتا ہوں جی میں اس سے اگلی خبر کی طرف. میرا بڑا ویسے دل دکھا جب یہ خبر مجھے پتہ چلی. اب بہت بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں جناب اب کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چلا جناب اب بھارت صاحب جو ہیں وہ اپنی حرکتیں فرما رہے ہیں, اب چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں ماضی میں اور اب بھی کرتے ہیں اور اس وقت بھی کر رہے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. مجھے ان سے بھارت سے سدھرنے کی توقع کوئی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیموں کے ویزے انہوں نے آخری ٹائم تک نہیں دیے اور پھر پاکستان کے صحافیوں کو نہیں دیے, پاکستان کے شائقین کو ویزے نہیں دیے. آج سنا ہے کہ کرکٹ بورڈ کی کوششوں سے انہوں نے صحافیوں کو رابطے کیے بھارتی سفارت خانے نے کہ جی آپ کے ویزے جاری کریں, آپ چلے جائیں. وہاں پہ جو گئی ہیں وہ خاتون جرنلسٹ, ان کو بھی بھارت چھوڑنا پڑا. وہاں پہ جو ان لوگوں کا رویہ تھا انہوں نے کہا جی بہتر ادھر رہ کے مرنے سے بہتر میں واپس چلی گئی. تو یہ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ یار پارٹی کے جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے اس کے مورال کے اوپر کتنا نیگیٹو اثر پڑتا ہے کہ آخری ٹائم تک ٹیم کو پتہ ہی نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہم جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے. تو ایک ذہنی جو ہے کیفیت بھی پلیئر کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے میچ اور اتنے بڑے ٹورنامنٹ کے بیچ میں. لیکن جو خبر مجھے پتہ چلی بڑا افسوس ہوا مجھے. جس دن کرکٹ ٹیم میں جانا تھا اس دن مجھے ٹی وی پہ کچھ خبریں چلتی ہوئی نظر آئیں. خبریں یہ چلی کہ جناب جو کھلاڑیوں کے جو کانٹریکٹ ہیں ان کی رقم میں اضافہ کر دی گئی, جو ان کو ماہانہ پیسے ملتے ہیں, یا یہ کہیں کہ جو کرکٹ بورڈ سے ان کو تنخواہ ملتی ہے کہ وہ غالباً جس کی ایک کیٹیگری جس کو 15 لاکھ کے راؤنڈ بورڈ میں دیتے ہیں وہ پتہ لگا جی وہ 45 سے 60 لاکھ روپے ہو گئے ہیں. اور اس طرح بی اور سی کی بھی اسی طرح, یعنی کہ آپ 2-3 ملین روپے اضافہ اچانک. تو میں تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا یہ کہ ورلڈ کپ جیت کے آ جاتے یا کوئی ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کر کے آتے کہ آ کر کرکٹ بورڈ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیتا تو کوئی بات سمجھ بھی آتی ہے. یہ عین اس دن کی یہ بات کیوں ہے جس دن انہوں نے روانہ ہونا. پھر چیک کیا ہم نے اب ذرائع وغیرہ سے, تو اب یہ جو آگے ہمیں ذرائع سے خبر ملی وہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جی مبینہ طور پہ ہماری کرکٹ ٹیم نے عین ٹائم پہ ایک ایسی حرکت کی جس سے بڑی پریشانی پیدا ہو گئی. حرکت انہوں نے کیا کی, انہوں نے جی عین ٹائم پہ انہوں نے بھارت کے لیے روانہ ہونے سے انکار کر دیا. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم نے روانگی سے کوئی 2-4-6 گھنٹے پہلے یا لاسٹ ڈے میں انہوں نے جانے سے انکار کیا. جی ہم نہیں جا رہے ورلڈ کپ میں. جی کیوں نہیں جا رہے؟ جی ہمارے کچھ مطالبات ہیں. کیا مطالبات ہیں جی؟ یہ تو کسی کو نہیں بتائیں گے. چیئرمین کرکٹ بورڈ آئے گا تو پھر ہم بات کریں گے. وہ ذکا اشرف صاحب کو کسی نے بتایا, وہ بیچارے بھاگے آئے مبینہ طور پہ. انہوں نے پوچھا جناب کھلاڑیوں کی کیا مسئلہ ہے جی؟ بابر اعظم صاحب, اب یہ کپتان بابر اعظم کی قیادت میں سارے کھلاڑیوں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا. یہ کسی کرکٹ ٹیم کے کسی 1-2 کھلاڑیوں یا ایک گروپ کا بات نہیں ہے. یہ ساری جو ہے وہ ٹیم اس معاملے میں متحد نظر آئی ہے. ان کے جی کیا, ان کا جی ساڑھے پیسے بتاؤ. اب وہ بڑے پریشان ہو گئے, یہ کون سا موقع ہے یار پیسے بڑھانے کا. ان کا جی نہیں بڑھاتے تو ہم نہیں جاتے. اب انہوں نے اپنی مرضی سے, مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ 2.5-3 ملین روپے پر منتھ تنخواہ بڑھوائی اور اسی وقت آرڈر کروائے. اب بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب ان کو ہے کہ اگر آپ کو اگر کوئی ایسی بات بھی, ہم یہ نہیں کہتے کہ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. ہو سکتا ہے جائز ہو لیکن موقع بڑا غلط تھا.
انہوں نے بڑا اس وقت بلیک میل کر رہے ہیں. کس کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ کرکٹ بورڈ کو. کس کے کرکٹ بورڈ کو؟ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو. یعنی کہ آپ پاکستان کو بلیک میل کریں. آپ کھیلتے ہیں پاکستان کے لیے, جی ہم پاکستان کی شان کے لیے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی مجبوری ہے کہ اب آپ کو سلیکٹ کیا ہوا پاکستان نے اور آپ کو بھیجنا ہے, تو آپ اس وقت پاکستان کی گردن میں پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے. کرکٹ بورڈ کی گردن پہ رکھا ہے یا پاکستان کی بورڈ رکھا ہے, ایک ہی بات ہے. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ کر دیا گیا. اور خبر یہ ہے کہ اس پہ بھی وہ نہیں مانے, پیسے بڑھ گئے پھر بھی نہیں مانے. انہوں نے کہا یار پھر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ان کا نہیں جی, یہ جو کرکٹ بورڈ کی آمدنی ہوتی ہے نا مانا, جو جتنی بھی ہوتی ہے اس میں پرسنٹیج ہمیں پارٹنر بنایا جائے. اب دیکھیں آپ اس کو پلیئر پاور کہیں, بلیک میلنگ کہیں, بھتا کہیں, جو بھی کہیں, تو یہ اب ان کا جی یہ کیا بات ہوئی. مطلب جو کھلاڑی ہیں وہ آج ان کے پاس کنٹریکٹ ہو سکتا ہے, کل ان کے پاس نہ ہو, تو پرسنٹیج مانگ رہے ہیں. جی ہم تو پرسنٹیج لیں گے, کرکٹ بورڈ کی آمدنی کے بیچ میں پرسنٹیج ہمیں دی جائے. پہلے وہ پیسے بڑھائے, انہوں نے اسی کھڑے پاؤں پہ. انہوں نے کہا جی کتنے, انہوں نے کہا جی 25% ہمیں آمدنی میں حصہ دیا. یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے. اب مبینہ طور پہ 25% بڑی رقم ہے. پھر ان کی منرے ترے کر کے پاکستان کا واسطہ دے گا, اللہ تناجی کرو جی. تو وہ پتہ چلا کہ جی 5% پہ معاملات طے ہو گئے. یعنی کہ 2.5-3 ملین انہوں نے ماہانہ اپنی تنخواہ بھی بڑھوائی, اور کرکٹ بورڈ کی آمدن میں سے 5% حصہ بھی انہوں نے مطالبہ منظور کروایا. یہ ہماری پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کرتے ہیں, اور بابر اعظم صاحب کی قیادت میں یہ سارا کچھ ہوا ذرائع کے مطابق. اور مبینہ طور پہ جو سلیکٹر ہیں غالباً انضمام صاحب یا جو بھی ان کا عہدہ ہے, وہ ڈبل کھیلتے رہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ ادھر سے ان کو بھی کہتے رہے کہ یار ڈٹے رہنا, ڈٹنا رہے, اوپر سے انتظامیہ کا ایسا ہونے کے ناطے وہ کہتے رہے کہ نہیں ان کا کرنا چاہیے, ہم یوں کر لیتے وہ کر لیتے. ڈبل گیم انہوں نے بھی کھیلی. تو یہ جناب پاکستان کے ساتھ کر رہے, جا کے کارکردگی کیا ہے, مطلب یہ اگر کارکردگی آپ کی ہوگی اور اس سے پہلے آپ کو یہ رکھتے ہوں گے تو یہ قوم جب دعائیں پر کرتی رہے گی. میں نے بڑا سوچا کہ اس موضوع پہ, اس موقع پہ پروگرام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, لیکن بہرحال یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. تو نیوز ٹو یو کا تو یہ خاصہ ہے کہ ایکسکلوزیو خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں, تو ہم نے آپ کو یہ دے دی. یہاں پر کرکٹ بورڈ یا کوئی کھلاڑی, کوئی بندہ اپنا موقف ہمیں دینا چاہے تو نیوز ٹو یو اس کے لیے حاضر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.